کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا دربار عام منعقد کیا. دربار لگا، مکہ فتح ہو چکا ہے، دربار لگا ہوا ہے جس میں ازواج اسلام، افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں دشمنان اسلام کا ایک زبردست ہجوم بھی ہے. اس شہنشاہی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام لوگوں سے خطاب عام فرمایا. خطبے کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نگاہیں نیچی کیے، لرزہ و ترزہ سرداران قریش کھڑے ہوئے ہیں. ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خوخار لوگ بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا، اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے چہرے مبارک کو لہو لہان کیا. وہ اوباش بھی تھے جو برسہ برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے. وہ سفار اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا کھول چکے تھے. وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنہ لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی. وہ جفاکار اور خوخار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار ٹہل چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے. وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جان نثار پروانوں حضرت بلال، حضرت سہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خویب، حضرت زید بن حسینہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کی رسیوں سے باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر جنہیں لٹایا گیا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا گیا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ناکوں میں دھوئے دیے گئے تھے، سینکڑوں بار گلے گھوٹے گئے تھے. آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین اور انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے ہوئے کانپ رہے تھے. اپنے دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ان کی بوٹیاں چیلوں کووں کو کھلائی جائیں گی اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچوں کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج یعنی تباہ و برباد کر کے اسے تہس نہس کر ڈالیں گی. ان مجرموں کے سینوں میں خوف اور ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا. دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹیاں پھڑک رہی تھیں، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ کو آ گئے تھے. اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ نے پوچھا کہ بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں. اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال کے سے مجرم حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ قوت کو دیکھ کر سب ایک زبان بول اٹھے کہ آپ بڑے کرم والے ہیں، آپ بڑے کرم والے ہیں. سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک نہیں تھی اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ سن کر جواب سننے کے منتظر تھے. ایک دم فاتح مکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ آج سے تم سب آزاد ہو. کیا شان ہے میرے آقا، کیا شان ہے میرے آقا. بالکل غیر متوقع طور پر اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرد ندامت سے اشکبار ہو گئی اور ان کی زبانوں پر جاری ہونے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے نعروں سے حرم کعبہ کی در و دیوار ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی اور ہر دم
ایسا محسوس ہونے لگا جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ ہر گھر میں اجالا تھا۔ کیا شان ہے میرے آقا کہ میرے پیارے اور پیچھے سن دیکھا کہ ایسے دشمن، صحابہ کے ایسے دشمن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دشمن، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا۔ اس کا رزلٹ کیا ہے معافی کا؟ معافی کا رزلٹ یہ ہے کہ سب کے سب دائرے اسلام میں داخل ہو آ گئے اسلام میں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے صحابی کا درجہ پایا، اور جو جان کے پیاسے تھے اب یہ سارے کے سارے اسلام پر جان نثار کرنے والے بن گئے۔ تعداد ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ایک تعداد ہے جنہوں نے الحمدللہ اسلام کے لیے بڑے بڑے کام کر رہے، بڑے بڑے کام کر یہ انہوں نے زبان کو روک لیا، تھوڑا ٹھہر جائیں، میں چپ ہو جاؤں گا تو ثواب مل جائے، چپ ہو جاؤں گا تو ثواب مل جائے گا نا۔ ہمارے اسلاف تک تو ثابت ہے کہ ظلم کرنے والوں کو جواب دینا تو دور کی بات ہے، ان کے لیے بددعا بھی نہیں کی، بددعا بھی نہیں کی ان کے لیے، خاموش، اور اس کا فائدہ ہوا ہم اللہ کرے کہ ہم پرسوں ایسے ہو جائیں، کاش ایسا ہو جائے نا، تو اللہ کرے گا یہ اخلاق کی مطلب ایک ٹرین چلے نا تو ہمارے علاقوں میں امن و امان قائم ہو جائے۔ یہ درس اگر ہمارے گھروں میں ہو، صاف ہو کے جھگڑے ختم ہو، ہے نا، یہ درس اگر ہمارے محلوں میں ہو تو پڑوسی پڑوسیوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، ہمارے گھروں میں ہو تو بھائی بھائی سے حسد نہ کرے، ہے نا، مسلمان مسلمان کے کام آنے والا بن جائے۔ اگر یہ درس اور اس طرح کے بیانات ہمارے اسلامی بھائیوں کے درمیان ہو، اسلامی بہنوں کے درمیان ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روشنی دیکھنے میں آئے گی کہ الحمدللہ ہر طرف بجائے جنگ کے اور عداوتوں کے اور پھوٹ کے الحمدللہ صلح ہوتی نظر آئے گی کہ ہاں ان میں صلح ہوگی، ان میں صلح ہوگی، ان میں صلح ہوگی۔ اللہ کے سب